فقیر محمد، جس نے بھی سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر چشپاں تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا، تنخواہ کے روپوں سے چرس پیتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا بھلا، کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا پھرتا۔ اب تو لوگ ادھار بھی اسے نہیں دیتے تھے۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ بیوی صابرہ تھی، جو بھی اسے دے دیتا گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ اس بار بھی وہ انکار کر دے گا۔ یہ مل میں مالکوں کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے، اور اس سال بھی اسی کا نام نکل آیا تو لوگ حیران تھے۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کلیگ سے کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر کسی کا بھی آنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ بدنصیب جانے کے بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہتا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کلیگز پر ڈالی اور پھر آہستہ سے بولا، حج پر نہیں جاؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ اس کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد نے کہا، جناب میں حج پہ جا کے وہاں کیا کروں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں ٹھہرا گناہگار چرسی سا آدمی، میرا وہاں کیا کام، اور ویسے بھی صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دے دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر دیا تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے، اللہ پاک تمہیں بلانا چاہ رہے ہیں۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا۔ گھر والوں اور جو 1-2 اسے جانتے تھے انہوں نے مل کر فقیر محمد کو حج پر روانہ کیا۔ حج کیا، روزے رسول پر حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور بیوہ سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے بہترین قبرستان جنت المعلی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب کیسے، ایسا کیا عمل تھا اس کا۔ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکل آیا اور دفن بھی مکہ میں ہی ہوئے۔ بیوی نے کہا، حاجی صاحب اور تو میں کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ اسے ملا ہے۔ کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک نوجوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہر طرف اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک کو قبول کیا
مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو بیوہ کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا۔ وہ نشہ بھی کرتا تھا، ادھار لے کر جیسے تیسے اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے پیچھے بیوہ عورت اور ان بچیوں کا کون خیال رکھے گا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی انہی کو دے دیے تھے اور کچھ مجھے، اور اس بار بھی وہ حج نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے پھر وہ بھی نہ جاتا۔ جو پیسے آپ نے اسے دیے تھے اس نے اس عورت کو دے دیے۔ تب وہ حج پر چلا گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اگر اس کے سامنے ہوتا تو اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر بھی گئے۔ اس نے بتایا اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں چرسی شرابی تھا مگر میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی، وہ کہتا تھا کہ میری بہن میرے لیے دعا کرو کہ میری موت ایمان پر ہو۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی بہترین چنندہ واقعات اور قصوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔